अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का सच्चा वाक़या और आज का सच्चा वाक़या कुरान की रोशनी में मोमिनों की अक़साम का वाक़या, मोमिनों की अक़साम का ज़िक्र और हमें गौर व फ़िक्र की दावत कि हम पहचानें कि कुरान की रोशनी में हम कैसे इंसान हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला सूरह फातिर आयत नंबर 32 में फरमाते हैं, फिर हमने इन लोगों को इस किताब का वारिस बनाया जिनको हमने अपने बंदों में से पसंद फरमाया। फिर बाज़े तो इनमें अपनी जानों पर जुल्म करने वाले हैं और बाज़े इनमें से मतवसत दर्जे के हैं, यानी कि दरमियाने दर्जे के हैं, और बाज़े इनमें अल्लाह ताला की तौफ़ीक से नेकियों में तरक्की किए चले जाते हैं। ये बड़ा फ़ज़ल है। आयत नंबर 33 में आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो बागात में हमेशा रहने के जिनमें ये लोग दाखिल होंगे, सोने के कंगन और मोती पहनाए जाएंगे और पोशाक इनकी वहाँ रेशम की होगी। इन आयात में अल्लाह ताला ने जो फरमाया है कि हमने इस किताब की वरासत के लिए मोमिनों को चुन लिया है। सबसे पहले तो अपने दिल को पैगाम दें कि ए अल्लाह कि ये किताब जिसे वरासत का नाम दिया गया और जिसे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने चुन लिया, तो आइए देखते हैं कि अल्लाह ताला ने कैसे लोगों को अपने लिए चुना है। 3 गिरोहों की अक़साम का ज़िक्र अल्लाह ताला ने किया। पहला गिरोह वो है जो अपने नफ्स पर जुल्म करने वाला है। दूसरा गिरोह वो है जो दरमियानी रास्ते पर है, कभी गुनाह भी हो जाता है और कभी नेकी भी हो जाती है। तीसरा गिरोह वो है जो हर वक्त अल्लाह ताला और उसके रसूल के हुक्म पर अमल करने की कोशिश करता है, एक दूसरे पर नेकियों में सबकत ले जाने वाला है। अपने नफ्स पर जुल्म करने वाले वो लोग हैं जो कि पहला गिरोह है, और जो अल्लाह ताला को वहदहू ला शरीक तो मानते हैं, कुरान पर उनका ईमान तो है कि ये अल्लाह ताला का कलाम है, और इनका ईमान है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। लेकिन ये गिरोह वो जो इस्लामी फ़राइज़ और हकूक़ पर अमल नहीं करता, ये मोमिन है, काफिर नहीं है, इनका ईमान कमज़ोर है। इन लोगों को भी अल्लाह ताला ने वारिसीन में शामिल किया है। इन लोगों की रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में अक्सरियत होगी। ये मुजरिम ज़रूर हैं लेकिन बागी नहीं हैं। इनका ज़ुबानी ईमान पुख्ता है लेकिन इनका अमल कमज़ोर है। अब दूसरे किस्म का गिरोह कौन सा है? मोमिनीन का दूसरा गिरोह, ये वो लोग हैं जो वरासत का कुछ हिस्सा अदा करते हैं मगर पूरी तरह हक़ अदा नहीं कर पाते। ये लोग फर्मा बरदार भी हैं और खताकार भी हैं। इन लोगों ने अपने नफ्स को खुला नहीं छोड़ा बल्कि नेकी का काम भी करते रहते हैं और कभी कभी गुनाह का काम भी मुब्तला करते हैं। इनकी तादाद पहले गिरोह से कम होगी। तीसरा गिरोह नेकियों में सबकत ले जाने वाला गिरोह है। इस गिरोह पे बात करने से पहले अपनी दिल की गहराइयों से दुआ करें अल्लाह ताला से कि या अल्लाह हमें इस गिरोह में शामिल कर ले, या अल्लाह हमारी गलतियाँ कोताहियाँ माफ़ कर दे और हमें अपने बेहतरीन सच्चे इस गिरोह की सफ़ में शामिल फरमा ले जो कि खालिस तेरा गिरोह है। अल्लाह ताला ने जिन मोमिनों को अपनी किताब का वारिस बनाया है उनमें इस गिरोह के लोग सबकत ले जाने वाले हैं और सफ़े अव्वल के लोग हैं। ये इत्तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हर वक्त लगे रहते हैं। ये लोग अल्लाह ताला का पैगाम दूसरों तक पहुंचाने में सुस्ती नहीं करते, ये अपने दिल को सामने नहीं रखते, ये दीन हक की खातिर कुर्बानियाँ भी देते हैं, और अगर इनसे कोई गुनाह सरजद हो जाए तो फौरी तौबा करते हैं और इनके सर अपने अल्लाह के सामने शर्म से झुक जाते हैं। यही लोग सबसे अफजल हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में इनकी तादाद सबसे कम होगी। अल्लाह ताला ने इन 3 अक़साम का जिक्र करके फरमाया है कि ये लोग जन्नत में जाएंगे
امام رازی نے اس سے یہ مراد لی ہے کہ جنت میں یہ صرف نیکیوں میں سبقت لے جانے والا گروہ ہی شامل ہوگا۔ باقی دو فریقوں کے متعلق انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے تاکہ باقی دو گروہ اپنی آخرت کی فکر کریں اور نیکیوں میں سبقت حاصل کر لیں۔ مفسرین کی اکثریت کا خیال ہے، اسکالرز کہتے ہیں کہ آیت میں تینوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جنت میں جائیں گے۔ کون؟ جو نیکیوں میں سبقت کرنے والا گروہ ہے وہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ دوسرا گروہ جو معمولی سا حساب کتاب تو ہوگا مگر پھر بھی وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ پھر تیسرا گروہ جو اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے وہ سزا پانے کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اس آیت میں جن لوگوں کا ذکر ہے وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ان میں جو گناہ گار ہیں ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو درمیانے درجے کے لوگ ہیں ان سے ہلکا سا حساب لیا جائے گا، اور جو گروہ نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے اس گروہ کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تینوں گروہوں میں حدیث کا خلاصہ ہے کہ جو نیکیوں میں اللہ کی راہ میں سبقت لے جانے والے کام کرتے ہیں وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ دوسرا گروہ جو نیکیوں کا کام کرتا ہے لیکن کچھ گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں ان سے ہلکا سا حساب لیا جائے گا۔ تیسرا گروہ جو اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے ان کو حشر کے دن جو 50,000 کے برابر ہے اس پورے عرصے کے لیے روک لیا جائے گا۔ پھر ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں لے لے گا۔ اس پر وہ گناہگار کہیں گے کہ شکر ہے اللہ کا جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ حدیث کا خلاصہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری شفاعت ان لوگوں کے لیے ہوگی جن لوگوں نے کبیرہ گناہ نہ کیے ہوں گے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں گروہوں کے متعلق فرما دیا کہ کفار کا پورا حساب ہوگا، ان کے ہر عمل کی ان کو سزا ملے گی۔ ایمان والوں کے ذمہ جو گناہوں کے اور نیکیاں جو انہوں نے کی ہوں گی ان کا مجموعی حساب ہوگا، اور جن لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہوگا ان کو محشر کے پورے روز کے لیے جو کہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا روک لیا جائے گا۔ ان کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا لیکن ساری سختیاں ان کے اوپر سے گزاری جائیں گی۔ آخر اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائیں گے اور ان کو جنت میں داخل فرما لیں گے۔ ان کے علاوہ کچھ گناہ ایسے ہوں گے جن کی سزا اللہ تعالیٰ نے خود فرما دی ہے، یعنی کہ جس میں کسی کا ناحق قتل کیا، یا جس نے سود کا کام کیا، یا جس نے کوئی ایسا کام کیا جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبیرہ گناہ میں آتا ہے، اور اس قسم کے دیگر جرائم بھی۔ جب یہ لوگ جنت میں جائیں گے تو کہیں گے کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں غم سے نجات دے دی اور ابدی جگہ جو سب سے افضل ہے یہاں پر ٹھہرا دیا۔ اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے، جس کی چاہے توبہ قبول کرتا ہے اور جس کو چاہے معافی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے اور ہماری سچی توبہ کو قبول کر لے، ہمیں اپنے لیے خاص کر لے اور ہمیں اس تیسرے گروہ میں شامل فرما لے جو کہ خاص اللہ کا گروہ ہوتا ہے، جس کے اوپر اللہ کا رنگ ہوتا ہے، جو صرف اللہ کے لیے جیتا ہے اور اللہ کے لیے مرتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کی روح تھک جاتی ہے اس دنیا داری کے معاملات کو نبھاتے اور ہم اپنی مخلصی کو ضائع کر دیتے ہیں، اپنی وفاؤں کو ضائع کر دیتے ہیں، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ مخلصی کا اور وفا کا سب سے بڑا حقدار تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کیونکہ جس انسان کو اس نے قرآن سے جوڑ دیا، دین سے جوڑ دیا، تو اس نے ایک بہت بڑا ایسا انعام اس کے اوپر کیا اور ایسی ذمہ داری اس پر لگا دی کہ وہ انسان دنیا داری میں گم ہونے لگتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انسانوں کو جو جوڑتے ہیں، جگاتے ہیں، کوئی ایسی تکلیف دے کے، ایسے روپ دکھا کے کہ جس کی وجہ سے انسان سنبھل جاتا ہے اور دل سے کہتا ہے کہ یا اللہ واقعہ میں تو ہی اس قابل ہے کہ تجھ سے وفائیں کی جائیں، کیونکہ بہترین قدردان تو ہے۔ کیونکہ اس آیت میں دلوں کو ٹھنڈا کر دینے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہاں پر، اور یہ واقعات، یہ اقسام، یہ کوئی عام سی اقسام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے
وارثین میں سے چن لیا۔ اتنا بڑا کام اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اسے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خالص بنا لے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو دور فرما دے، ہمارے لیے کافی ہو جائے، اور ہمارا جینا مرنا، ہنسنا بولنا جو بھی ہو ہمارے اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا جنت نہیں ہے۔ ہم جتنی بھی کوشش کریں یہ دنیا جنت نہیں بنے گی۔ یہاں پر آزمائشیں ہوں گی، یہاں پر ٹیسٹ ہوں گے، جس سے ہمیں گزرنا ہی گزرنا ہے۔ تو جب گزرنا ہی ہے تو ہم اپنے اللہ پر نظریں رکھتے ہوئے کیوں نہ گزریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں وسعت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو قلبی سکون عطا فرمائے، ہمیں کسی کے اوپر ظلم کرنے والا نہ بنائے، نہ ہم ظالم ہوں نہ ہم مظلوم ہوں، بلکہ ہم خالص اللہ تعالیٰ کے بندے ہوں، اور ہم خالص اسی کی اطاعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہوں۔ آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔